اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آف نالج کے دوستو، السلام علیکم۔ ننگے بدن والا ایک انسان تھا جسے دنیا درار بن ازور کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفری حضرت درار پر زرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمنوں کی صفیں چیٹ کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو تعریف کرنے، انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگی اجنادین جاری تھی۔ حضرت درار حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن کی فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن کی فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت درار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت درار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایت دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ اس سوار نے اتنی تندخوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد اس کے وار اور شجاعت دیکھ کر اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی، وہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت خالد نے نوجوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگے۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد رضی اللہ نے پوچھا، اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگے۔ تیسری بار حضرت خالد نے اس سوار سے کہا کہ اللہ کا واسطہ مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں درار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد نے کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم جو تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ نے مل کر حضرت درار کو آزاد کروا کے ہی دم لیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسلام خون اور قربانیوں کے دریا میں تیر کر پہنچا ہے، اس کی قدر کریں، جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں۔ جب تک جہاد تھا مسلمان ہمیشہ غالب رہے اور جب جہاد چھوٹا تو مسلمانوں پر زوال آیا۔ کم از کم اپنے بچوں کے نام ان اسلام کے ہیروز کے نام پر ہی رکھ دیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے نام کس کے نام پر ہے اور نام کا اثر شخصیت پر بھی پڑتا ہے، اور ان کی تربیت ایسے کریں کہ اسلام کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔